اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ کل ہم نے پڑھا کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا۔ اس اتار کا نام حیان تھا۔ اتاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اتار عطر بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم عمر کا تھا کہ باپ کا سایہ جو ہے سر سے اڑ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ جو تھا وہ اس کی ماں پر پڑا۔ ماں نے چھوٹی عمر کے جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم حاصل ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا معدہ اس میں کور کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر جو ہے وہ واپس کوفے آیا۔ ان دنوں کوفے میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا جو شوق تھا پیدا ہو گیا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور معیاری تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اب وہ چھوٹا نہ تھا۔ اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی، ساتھ ہی قسم کی دانتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نئے تجربات کرتا تھا۔ کیمیا گری کے ان تجربات کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیں جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے اکرام و انعام سے نوازا۔ جابر سے پہلے علم کیمیا گری جو ہے میں تجربات کی اہمیت سے ناقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قواعد مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملایا۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم آج کل سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہیں نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بچوں، یہ تھا آج کا اتنا ہی، باقی والسلام۔